حاضہ عورت سے شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ جی کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ البقرۃ 222۔ جو کوئی بھی اس کا مرتکب ہو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے اس گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے اس سے توبہ کرے، اور اسے اس کے کفارہ میں ایک آدھا دینار بھی صدقہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے وہ ایک آدھا دینار صدقہ کرے۔ اسے امام احمد اور اصحاب السنن نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، لذا اب ایک آدھا دینار جو بھی صدقہ کرے وہ کافی ہوگا۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی سے حیض کا خون ختم ہونے اور غسل کرنے سے قبل جمع کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ البقرۃ 222۔ اللہ تعالیٰ نے حاض عورت سے جمع کی اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک کہ اس کا خون نہ رک جائے اور وہ پاک صاف ہونے کے لیے غسل نہ کر لے۔ جو بھی بیوی کے غسل سے قبل جمع کرے گا وہ گنہگار ہے اور اس پر کفارہ ہوگا۔ الف دیکھیں کتاب فتاوی العلماء فی عشر النساء سواد 51۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ، مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ، عورت اور مرد کے ارتکاب کردہ معصیت و گناہوں سے خلاصی اور چھٹکارا کے طریقہ کے لیے اب سوال نمبر 14289 اور سوال نمبر 329 کے جوابات کا مراجعہ کریں۔ اس لیے اب پر ضروری ہے کہ اپنے جو آیت میں موجود نہیں کی مخالفت کی اور اس کے حکم پر عمل نہیں کیا اس معصیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ تھا، اور جب وہ عورتیں پاک صاف ہو جائیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے وہاں سے ان کے پاس آؤ۔ البقرۃ 222۔ اور یہ توبہ اس طرح ہوگی کہ آپ اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ عزم کریں کہ ایسا کام دوبارہ نہیں ہوگا، اور نیکیاں کثرت سے کریں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ علم۔